میری پیاری پیاری بہنوں، آج مجھے بتاؤ کہ آپ بھی صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک بس کام ہی کام کرتی رہتی ہو؟ ناشتہ بنانا، بچوں کو سنبھالنا، صفائی، کپڑے، برتن، پھر دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، رات کا کھانا، اور دن کے آخر میں جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہیں گم ہو گئی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے والی ہوں جو شاید کسی نے آج تک آپ سے نہیں کی۔ آپ گھر کی ملکہ ہیں، نوکرانی نہیں، اور یاد رکھیں آپ کو کوئی آ کر ملکہ نہیں بنائے گا، نہ شوہر، نہ بچے، نہ سسرال، نہ معاشرہ۔ آپ نے خود اپنی عزت، اپنی اہمیت اور اپنی پہچان بنانی ہے۔ لیکن ہم لوگ نا اکثر ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں، مطلب سوچتے ہیں کہ اگر سب کا ہر کام کرتی رہوں گی تو کبھی نہیں کہوں گی، ہر وقت دوسروں کو خود پر ترجیح دوں گی تو سب میری نا قدر کریں گے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف دوسروں کے لیے وقف کر دیتی ہیں نا تو آہستہ آہستہ لوگ اسے آپ کی محبت نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر آپ ایک دن بھی آرام کر لیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ تو آج کا موضوع نا میرا بڑا مزیدار ہے، اور میں خود بھی کیونکہ اس چیز میں سے گزرتی ہوں تو میں نے کہا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اس چیز کو نا ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم کوئی گھر کی نوکرانیاں نہیں ہیں بلکہ ہم ملکہ ہیں، اور ہم نے خود ہی ملکہ بن کے رہنا ہے۔ سوچے ذرا کہ آپ صرف کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف برتن دھونے، کپڑے دھونے اور کچن میں کھڑے رہنے کے لیے بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ ایک انسان ہیں، آپ کے بھی خواب ہیں، آپ کے بھی جذبات ہیں، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، آپ کو بھی عزت، محبت اور توجہ چاہیے، اور سب سے پہلے یہ عزت آپ کو خود اپنے آپ کو دینی ہوگی۔ یاد رکھیں جو عورت اپنی قدر خود نہیں نہ کرتی، دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی، اور جو عورت خود اپنی عزت کرتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتی ہے، اپنے وقت کی قیمت جانتی ہے، دنیا بھی آہستہ آہستہ نا اسے اسی نظر سے دیکھنے لگتی ہے۔ یہ میرے کل کے مسر چاول پڑے تھے تو وہ مجھے بڑی بھوک لگی تھی تو میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا پہلے مسر چاول کھا لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی ہنڈی روٹی کا سوچیں گے۔ تو آج میں نے بنانی تھی توریاں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب بناؤں گی۔ باقی گھر کے کام تھے، آج میں نے نیا جوڑا بھی پہنا تھا، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ شرٹ اس کی تھوڑی لمبی تھی کیونکہ میری ہائٹ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، تو جب میں سٹچ کپڑے لیتی ہوں نا تو اس کی آلٹریشن ہوتی ہے، تو اس کا نا گھیرا بھی گول تھا۔ میں نے کہا چلو جی اسی طرح پہنتے ہیں کیونکہ اب تو پیروں تک قمیضیں چل رہی ہیں تو ہمارے بھی چلی جائے گی۔ تو چلے جی آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، جب میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ گھر کی ملکہ ہیں تو ملکہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں، بلکہ ملکہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھداری سے کریں۔ ہر ذمہ داری اکیلے اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں خود کو ختم بھی نہ کریں، اور اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں، اپنی خوشیوں کو دفن نہ کریں، کیونکہ اگر گھر کی عورت ہی تک جائے، ٹوٹ جائے اور بیمار ہو جائے تو پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کریں، میں اپنے گھر کی خدمت ضرور کروں گی لیکن اپنی ذات کو قربان کر کے نہیں۔ میں اپنے خاندان سے محبت ضرور کروں گی لیکن خود سے محبت کروں گی۔ میں ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گی کیونکہ میری قدر میرے کردار سے نہیں، صرف میرے کاموں سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے اصول سیکھیں گے جنہیں اپنا کر آپ واقعی اپنے گھر کی ملکہ بن سکتی ہیں، بغیر کسی احساس جرم کے، بغیر خود کو ختم کیے ہوئے۔ تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جو شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ تو اصول نمبر 1 ہے کہ ہر کام خود کرنا محبت نہیں، خود پر ظلم ہے۔ مطلب ذرا ایک سوال کا جواب اپنے دل میں دیجئے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر آپ ایک دن آرام کر لیں گی تو گھر کا نظام ہی بگڑ جائے گا؟ اگر آپ نے کسی سے مدد مانگ لی تو لوگ کہیں گے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہاں تو آج اپنی یہ سوچ بدل دیں، کیونکہ ہر کام خود کرنا اچھی عورت ہونے کی نشانی نہیں بلکہ اکثر یہ خود پر ظلم کرنے کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ تو ہماری بہت سی بہنیں صبح سے رات تک اپنی ایک مشین کی طرح کام کرتی ہیں، کبھی بچوں کی فرمائشیں، کبھی شوہر کی ضرورتیں، کبھی سسرال والوں کی توقعات، اور ان سب کے درمیان نا وہ خود کہاں ہوتی ہے، انہیں خود بھی نہیں معلوم۔ مطلب یہ بھول جاتی ہے کہ اس کا جسم بھی تھکتا ہے، اس کا دل بھی اداس ہوتا ہے، اسے بھی کبھی سکون سے بیٹھ کر ایک کپ چائے پینے کا حق ہے۔
تو یاد رکھیں جو عورت ہر وقت صرف دوسروں کے لیے جیتی ہے نا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اندر سے نا بالکل خالی ہونے لگتی ہے۔ وہ سب کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے لیکن کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے خود ہی سب کو یہ عادت ڈال دی ہوتی ہے کہ ہر کام وہی کرے گی۔ میری پیاری بہنوں، گھر چلانا صرف آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ پورے خاندان کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر بچے اپنے کھلونے خود سمیٹ لیں، اگر شوہر کبھی اپنا کپ خود اٹھا لے، اگر گھر کے افراد چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹا دے، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ اس سے نہ آپ کی عزت کم ہوگی اور نہ ہی آپ کی محبت، بلکہ گھر میں تعاون اور اپنائیت بڑھے گی۔ ملکہ وہ نہیں ہوتی جو ہر کام خود کرے، ملکہ وہ ہوتی ہے جو حکمت کے ساتھ گھر کو سنبھالتی ہے، جو ذمہ داریاں بانٹنا جانتی ہے، جو وقت کی قدر کرتی ہے، اور جو یہ جانتی ہے کہ اگر میں خود مضبوط رہوں گی تبھی اپنے گھر کو مضبوط رکھ سکوں گی۔ تو آج سے ایک عادت بدلیں، ہر چھوٹا بڑا کام اپنے سر لینے کی بجائے خاندان کے افراد کو بھی ذمہ داری دینا شروع کریں۔ شروع میں شاید انہیں عجیب لگے، شاید وہ کہیں آپ پہلے تو سب کچھ خود کر لیتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی سیکھ جائیں گے اور آپ کے پاس بھی اپنے لیے وقت نکلنا نا شروع ہو جائے گا۔ وہ وقت جس میں آپ قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں، سکن کیئر کر سکتی ہیں، کچھ نئی اسکل سیکھ سکتی ہیں، یا صرف چند لمحے سکون سے بیٹھ کر اپنے دل کو آرام دے سکتی ہیں۔ یاد رکھیں جو عورت خود کو مکمل طور پر تھکا دیتی ہے نا، وہ دوسروں کے بھی زیادہ دیر تک خوش نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے آج اپنے دل سے نا ایک وعدہ کریں، میں اپنے گھر سے محبت ضرور کروں گی لیکن اپنی ذات کو نظر انداز کر کے نہیں۔ میں ہر کام اکیلے کرنے کی کوشش نہیں کروں گی بلکہ سمجھداری سے اپنی ذمہ داریاں تقسیم کروں گی، کیونکہ میں اس گھر کی ملکہ ہوں، نوکرانی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں اصول نمبر 2 پر، دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو مت ختم کریں۔ پیاری بہنوں، کبھی خاموشی سے اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ آخری بار آپ نے اپنے لیے کیا کیا تھا، ایسا کیا کام کیا تھا جس سے صرف آپ کو خوشی ملی ہو۔ زیادہ تر خواتین اس سوال کا جواب ہی نہیں دے پاتی کیونکہ اس کی پوری زندگی صرف دوسروں کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ بچوں کی پسند، شوہر کی پسند، گھر والوں کی پسند اور اپنی پسند، وہ تو کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ عورت خود کو بھول جاتی ہے، وہ یہ بھی بھول جاتی ہے کہ اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کے اپنے خواب ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہیں۔ یاد رکھیں جو عورت ہر وقت صرف دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے نا، وہ اکثر آخر میں خود اداس رہ جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی ایک حقیقت ہے، آپ سب کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتی۔ اگر آپ دن رات محنت کریں تب بھی کسی نہ کسی کو کوئی شکایت رہے گی۔ اس لیے اپنی خوشی کو دوسروں کی تعریف کے ساتھ مت جوڑیں، اپنی خوشی کا دروازہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر آپ کو کتاب پڑھنا پسند ہے تو روز چند منٹ کتاب پڑھیں، اگر آپ کو پودے لگانا اچھا لگتا ہے تو اپنے شوق کے لیے وقت نکالیں، اور اگر آپ کو سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا یا کوئی نیا ہنر سیکھنا پسند ہے تو اس سے بھی صرف شوق نہیں، اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں جو عورت خود خوش ہوتی ہے نا، وہی اپنے گھر میں خوشیاں بانٹ سکتی ہے۔ ہر وقت تھکی ہوئی، پریشان، دکھی عورت پورے گھر کا ماحول بھی بوجھل کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے لیے وقت نکالنے پر کبھی احساس جرم محسوس نہ کریں، یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ خود کی حفاظت ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتی ہیں نا، اسی طرح اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج سے روز صرف 20 یا 30 منٹ اپنے نام کر دیں، اور اس وقت میں نہ کچن کا نہ سوچیں، نہ صفائی کا، نہ کسی اور کام کا، صرف اپنے لیے جئیں۔ آپ دیکھیں گی کہ آپ پہلے سے زیادہ پرسکون، زیادہ پر اعتماد اور زیادہ خوش رہنے لگی ہیں، اور جب آپ بدلیں گی تو آپ کے گھر کا ماحول بھی بدلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ گھر کی عورت صرف گھر نہیں سنبھالتی، وہ پورے گھر کی فضا بناتی ہے۔ اگر وہ مسکراتی ہے تو گھر میں خوشی پھیلتی ہے، اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو گھر کی رونق بھی کم ہونے لگتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج ایک فیصلہ کریں کہ میں دوسروں سے محبت ضرور کروں گی لیکن خود سے محبت کرنا نہیں بھولوں گی۔ میں سب کا خیال رکھوں گی لیکن اپنی خوشیوں کو بھی اہمیت دوں گی، کیونکہ میں اس گھر کی ملکہ ہوں۔ میں ایک ملکہ اپنی عزت بھی کرتی ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے اور اپنی خوشیوں کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ اصول نمبر 3 ہے کہ ہاں کہنا چھوڑ دیں، ضرورت پڑنے پر ادب سے نہیں کہنا سیکھیں۔ پیاری بہنوں، آپ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو ہر بات پر فوراً ہاں کہہ دیتی ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو، ذرا یہ کام بھی سنبھال لو، اور آپ بغیر سوچے سمجھے فوراً مان جاتی ہے۔ دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا، جسم بھی تھکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی صرف اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، آپ اپنی تھکن کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آج ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے، ہر وقت ہاں کہنا اچھا اخلاق ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ عقل مندی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ ہر کسی کی ہر بات ماننے لگتی ہیں نا تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کی محبت کی نہیں، آپ کی عادت بنا لیتے ہیں۔ پھر انہیں لگنے لگتا ہے کہ آپ تو کبھی انکار کریں گی ہی نہیں،
اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ خود پر بوجھ بڑھا لیتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، ادب سے نہیں کہنا بدتمیزی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی تھکی ہوئی ہیں، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر آپ کے پاس پہلے ہی بہت کام ہے، تو نرمی سے نہ کہنا بالکل درست ہے، نہ کہہ دیں۔ ابھی یہ کہہ دیں کہ میں ابھی یہ کام نہیں کر سکتی، میں بعد میں ضرور کر دوں گی، یا آج میرے لیے ممکن نہیں ہے، کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ کسی کی بے عزتی نہیں کرتے بلکہ آپ کی خودداری کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اپنی حدود بنانا سیکھیں۔ ہر انسان کی ایک طاقت ہوتی ہے اور ایک حد بھی ہوتی ہے۔ آپ کوئی مشین نہیں ہیں، آپ کو بھی آرام چاہیے، سکون چاہیے اور اپنی زندگی جینے کا حق چاہیے۔ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ کب کام کرنا ہے اور کب اپنے جسم کو، ذہن کو آرام دینا ہے، اور یہی فرق ایک تھکی ہوئی عورت اور ایک پر اعتماد عورت میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنی عزت خود کرتی ہے، لوگ بھی اس کی عزت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہر وقت اپنی سہولت قربان کرتی رہیں گی نا، تو لوگ بھی پھر آپ کی سہولت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی تبدیلی کریں اور ہر درخواست کا جواب نہ فوراً ہاں میں نہیں دینا۔ پہلے ایک لمحہ سوچیں، کیا واقعی میرے لیے یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا میں اس وقت یہ کام آرام سے کر سکتی ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو محبت اور ادب کے ساتھ نہ انکار کرنا سیکھیں، اور دیکھیں کہ اس کی ایک عادت سے نہ صرف آپ ذہنی سکون بڑھے گا بلکہ لوگ بھی آپ کے وقت اور محنت کی قدر کرنے لگیں گے۔ اور یاد رکھیں، ملکہ وہ نہیں ہوتی جو ہر حکم پر فوراً جھک جائے۔ ملکہ وہ ہوتی ہے جو محبت، حکمت اور وقار کے ساتھ اپنے فیصلے کرتی ہے۔ لہٰذا آج اپنے دل سے وعدہ کریں، میں ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی قربان نہیں کروں گی۔ میں ادب کے ساتھ اپنی بات کہنا سیکھوں گی، اپنی حدود قائم رکھوں گی، کیونکہ میں اس گھر کی ملکہ ہوں، نوکرانی نہیں۔ آخر میں صرف آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ خود کو نوکرانی نہیں، اپنے گھر کی ملکہ سمجھیں۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کی سوچ میں ذرا سا بھی مثبت فرق پیدا کیا نا، تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے گھر کی دوسری بہنوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ہر عورت اپنی قدر پہچانے اور خود سے محبت کرنا سیکھے۔